عذرا رضوانہ اور سائرہ کے گلے تک سیدھا پہنچ چکی ہے۔ عذرا جو اب تک رضوانہ اور سائرہ کے ہاتھوں ناکام پر ناکام ہوتی جا رہی تھی، اب آخرکار عذرا کی باری آ چکی ہے کہ وہ رضوانہ اور سائرہ کو ہر وقت سب لوگوں کے سامنے شرمندہ کرنے کا باعث بنتی ہے۔ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ فرد کے والدین کے انتقال کے بعد قریشی اس حد تک ڈر جاتا ہے کہ وہ اپنی پراپرٹی اپنی زندگی میں ہی اپنی بیٹی اور اپنی بیوی کے نام کر دیتا ہے۔ کہتا ہے قریشی اپنی بیٹی سمن سے کہ اولاد ایک ہو تو ماں باپ کو ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں ہی تم میں اور تمہاری ماں میں اپنی جائیداد کو تقسیم کر دوں تاکہ مجھ پر کسی بھی قسم کا کوئی بھی بوجھ باقی نہ رہے۔ وہیں پر اسما، جسے اپنے شوہر نصیر پر شک ہوتا جا رہا ہے کیونکہ نصیر دن بدن موبائل میں اس قدر گم ہوتا جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے اسما نصیر پر شک کرنے لگی ہے۔ نصیر جو کہ اسی عورت کو ڈھونڈنا چاہتا ہے جس عورت نے نصیر کو دھوکہ دیا اور اس کی جائیداد اور اس سے گہنے زیورات لے کر بھاگ گئی تھی۔ نصیر کا کہنا یہ ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر اس عورت سے اپنے تمام تر پیسے اور زیورات واپس نکلوا کر ہی رہے گا کیونکہ اس پر کسی اور کا نہیں بلکہ اس کی اپنی بیوی اسما کا حق ہے، لیکن اسما اس بات سے ہے پوری طرح سے انجان۔ وہیں پر دوسری طرف عذرا جو کہ چلاتی ہے رضوانہ اور سائرہ پر تیر، آتی ہے بیبی باجی عذرا کے خواب میں اور آ کر کہتی ہیں کہ تجوری کے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے، وہی تجوری جو رضوانہ نے اپنے کمرے میں بنوائی تاکہ تمام تر بہوؤں کے زیورات اپنے پاس رکھ سکے۔ عذرا جو کہ بیبی باجی کو خواب میں دیکھتی ہے تو اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ اسے رضوانہ اور سائرہ کے ساتھ آخرکار کیا کرنا ہے۔ تمام تر لوگ جب بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو وہیں پر سب کے سامنے عذرا کہہ اٹھتی ہے کہ میں آج گئی تھی بچوں کے اسکول، وہاں پر میری پرنسپل سے بات ہوئی ہے اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ عاشی کی فیس آدھی ہو سکتی ہے لیکن اس کے لیے ایک فارم جمع کرنا ہوگا، وہ فارم میں سائرہ تمہیں دے دوں گی، تم ایسا کرنا کہ تم اس فارم کو فل کر دینا، لیکن ہاں ایک بات ضروری ہے کہ تم اس فارم کے ساتھ اپنے طلاق یافتہ کاغذات کو لازمی اٹیچ کرو گی۔ یہ بات سنتے ہی رضوانہ اور سائرہ کے پیروں تلے سے ہی زمین نکل جاتی ہے۔ رضوانہ جو بے دھڑک کہہ اٹھتی ہے کہ اب طلاق کے کاغذات پتہ نہیں کہاں ہوں گے، پتہ نہیں ہمارے پاس ہیں بھی یا نہیں۔ یہ بات سننے کے بعد تمام تر لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سائرہ اور رضوانہ ایک بار آ جاتے ہیں تمام تر گھر والوں کی نظروں میں شک کے دائرے میں کیونکہ رضوانہ جو بڑھ چڑھ کر کہہ رہی تھی کہ میری بیٹی سائرہ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوا، آج وہی سائرہ سب کے سامنے جھوٹی پڑ چکی ہے۔ سائرہ اپنی ماں رضوانہ کو جا کر کہتی ہے کہ اس عذرا کا کچھ کرو، یہ تو ہمارے گلے تک پہنچ چکی ہے، یہ نہ ہو کہ یہ ہمارا کام خراب کر دے۔ اس بات پر رضوانہ سائرہ کو تسلی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم بے فکر ہو جاؤ، اس کا علاج تو میں ایسا کروں گی کہ یہ یاد رکھے گی۔ وہیں پر عذرا جب اپنی ماں سے بات کر رہی ہوتی ہے اور بتاتی ہے کہ کس طرح سے اس نے رضوانہ اور سائرہ کو ذلیل کروایا تو عذرا کی ماں عذرا کو آگاہ کرتی ہے کہ تم نے ان کی پونچھ پر پیر تو رکھ دیا ہے لیکن وہ تمہارے ساتھ کچھ نہ کچھ ضرور کریں گی، وہ خاموشی نہیں برتیں گی۔ اس بات پر عذرا اپنی ماں کو کہتی ہے کہ اب بس بہت ہو گیا، اب تو میں ایسی چال چلوں گی کہ ان کو سیدھا گھر سے باہر نکلوا کر ہی دم لوں گی، اب یہ مجھے میرے گھر میں نظر نہیں آئیں گی۔ تو کون سی نئی چال کھیلے گی اب عذرا؟ کیا عذرا کی باتوں پر تمام تر لوگ یقین کریں گے؟ کیا ہوگا آگے؟ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل بیبی باجی کی بہوئیں۔